بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، جتنے بھی تیرے نام لینے والے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ مرد کی اتنی وفا کافی ہے کہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیے۔ نمبر 1، اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کو معاف کر دینا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دیں اور تمہیں اس میں مبتلا کر دیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ دوستی کنول کا وہ پھول ہے جو خلوص کی جھیل میں کھلتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ کامل انسان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ باطل سے راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، حق سے منہ نہیں موڑتا۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اے میرے پروردگار، میری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چھپا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میرا دل تیرا چاہنے والا ہے مگر مجھے ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ ایک نظر مجھ گناہ گار پر کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار مجھے ہمیشہ کر دے، مجھے اپنا قرب نواز دے اور فقط تو اپنا کر دے۔ دیا جلاتے ہوئے، روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا،
یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنو کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ نیکیوں کا ماحول ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ مغفرت کا مہینہ ہے، معافی مانگ لیں۔ رحمت کے شب و روز ہیں، دل صاف کر لیں۔ برکت کے اوقات ہیں، قرآن سے رشتہ جوڑ لیں۔ قبولیت کا موسم ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے، آمین۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں، وہاں آپ کی چالاکیاں اور پھرتیاں کام نہیں آئیں گی، اور اللہ پاک کے فیصلے عدل پہ ہوتے ہیں۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ دعا کیا کرو کہ شوہر آنکھوں والا ملے جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا رونا، کیونکہ بہت سے لوگ آنکھوں والے تو ہوتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ کریلے کھانے کا مزہ تو آتا ہے جب پکانے والا اچھا ہو، یوں ہی اصلاح اگر اچھے انداز سے کی جائے تو برا بھی نہیں لگتا۔ سخت لہجے کے ساتھ تنقید لوگوں کی انا جگاتی ہے، اور نرم لہجے کے ساتھ تنقید لوگوں کے ضمیر جگاتی ہے۔ لوگ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ ماں باپ اگر ایک بات کو دوبارہ بھی کریں تو اس طرح سنیے جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ انسان اپنے لیے کم اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ جیتا ہے۔ اولاد کی خوشی میں ہی اپنی خوشی محسوس کرتا ہے، اور اولاد کی تکلیف اولاد سے زیادہ خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ سب کو نیک، صالح اور تندرست اولاد عطا فرمائے، اور اولاد والوں کی اولاد کو لمبی صحت، سلامتی اور خیر والی زندگی عطا فرمائے، اور دنیا کی محتاجی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہر باپ کو اتنی حیثیت دے کہ جب اس کی بیٹی اس سے کچھ مانگے تو اسے دینے کی وہ طاقت رکھتا ہو، آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔